السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ اس سورہ مبارکہ کی 5ویں آیت مبارکہ، اور یہ 5ویں آیت مبارکہ سورہ ہود سے 11ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کو اپنے بندوں کی تمام ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا، ظاہری اور پوشیدہ تمام امور کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار رہو، انہم، بے شک یہ لوگ، یثنون، یہ دورہ کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا، تاکہ پوشیدہ رکھ سکیں، منہ، اللہ تعالی سے، الا، خبردار رہو، حین یستغشون، جب وہ لپیٹتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کو، یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما، جو، یسرون، یہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو، یعلنون، یہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، بے شک اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام، علیم، جاننے والے ہیں، بذات الصدور، وہ کچھ بھی جو ان کے سینوں میں ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یاد رکھو، وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے چھپا سکیں، یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی جانتا ہے، اور جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں سب کچھ جانتا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ وہ جب کبھی برہنہ ہوتے تو آسمان کی طرف اپنے جسم کا رخ نہیں کرتے تھے سیدھا، تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور صحیح بخاری کی حدیث پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، الا انہم تثنونی صدورہم۔ تو محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں، میں نے کہا ہے ابو عباس، ما تثنونی صدورہم، ایک آدمی اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کو شرم تو آئے گی، عورت کو بھی، مرد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ لوگ تخلیے میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے تھے تو کھلے آسمان تلے برہنہ نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرما دی۔ اور یستغشون، اس سے مراد یہ ہے کہ سروں کو ڈھانپنا، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہی ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے شک تھا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں،
تو اس موقع پر پھر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رب کائنات نے بتایا کہ تم لوگ دن کے وقت یا رات کے وقت اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہو تو رب کائنات کو اچھی طرح پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ اور ظاہری تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اہل مکہ اور دیگر ظالموں کا جو رد عمل تھا اس کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کا بھی سامان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والے اہل حق، آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کافر تخلیے میں تنہائی میں تمہارے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، تمہارے خلاف کوئی چال چلتے ہیں، تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سورہ نوح کی 7ویں آیت مبارکہ اہل علم لے کر آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تاکہ الہ العالمین آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی اور اپنے کپڑے سمیٹنے لگے، اور انہوں نے شرک پر اصرار کیا اور بدترین تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ خفیہ اور ظاہری تمام امور کا علم ہے، اس لیے رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر سنی انسنی کر دیتے تھے یا آج کر رہے ہیں یا قیامت تک کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا سورہ طٰہٰ کی 7ویں آیت مبارکہ میں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ اپنی آواز کو بلند بھی کریں تو اللہ تعالیٰ خفیہ اور پشید ظاہری تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ سورہ قاف کی 16ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے یقینی طور پر انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کون سے وساوس پیدا کرتا ہے۔ سورہ زخرف کی 80ویں آیت مبارکہ ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا، کیا یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت مبارکہ ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو آقا علیہ السلام سے ملتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے اور نبی علیہ السلام سے دور بیٹھتے تھے تاکہ آپ کی باتوں کو نہ سن سکیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طریقے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ سکیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ دو قریشی، بلکہ ایک قریشی اور ایک ثقفی ایک گھر میں جمع ہوئے اور بڑے موٹے تھے، ان کا جسم بہت بھاری تھا، چربی جڑی ہوئی تھی، اور ان کے دل اسی اعتبار سے فہم و فراز سے خالی تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں جو ہے وہ سنتے ہیں؟ دوسرے نے کہا اگر ہم ظاہری طور پر کوئی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اگر مخفی طور پر کوئی بات کریں گے تو نہیں سنیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ظاہری طور پر بات کریں یا پوشیدہ بات کریں، دونوں حالتوں میں ہماری بات کو سنتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں احتمال موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان بدبختوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ گمان کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں، لیکن وہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم ایک اور بات کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اخنس بن شریق اور دیگر اس کے جو ساتھی تھے مکہ کے اندر منافقین کا کردار ادا کرتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی زبانیں کچھ کہتی تھیں، ان کے دلوں میں کچھ تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے دو مفہوم ہیں، ایک خاص اور ایک عام۔ خاص مفہوم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے، یعنی اہل مکہ، اور عام مفہوم اس کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ اور ظاہری تمام باتوں کو جانتے ہیں، خبردار رہو۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ۔